اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 اور 41 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ احسانات فرمائے انہیں یاد کرایا گیا، اور اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں پہ احسانوں کو یاد فرماتا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بندہ اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور جتنا اللہ کا شکر ادا کرے گا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا، کیونکہ شکر بہترین عبادت ہے۔ عام بندے کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس نے کسی پہ کوئی احسان کیا ہو کہ وہ احسانوں کو یاد کرائے یا وہ جتلائے، کیونکہ بندہ جب بندے کو کوئی احسان یاد کرائے گا یا احسان جتلائے گا تو یہ اس کو تکلیف دینا مقصود ہوگا اور اس کو تکلیف ہوگی، اور یہ جو احسان اپنا جتلا رہا ہے اس کے اندر تکبر اور غرور آئے گا، میں نے تجھ پہ فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا۔ اور اللہ رب العالمین وہ اگر کسی بندے کے اوپر کوئی اپنے احسانات کو یاد فرماتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کا اور شکر ادا کرے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پہ جو اللہ رب العالمین نے خاص کرم نوازیاں فرمائیں ان کو یاد کرایا گیا اور آپ کے بچپن کو بیان فرمایا گیا۔ کل کے درس قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ آپ کو صندوق میں ڈال دیا گیا، اور یہ بھی اللہ کا ایک احسان تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بچایا اور آپ کی والدہ کے دل میں یہ الہام کر دیا، یہ بات ڈال دی کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ تمہارے پاس واپس آئے گا۔ اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا حضرت یوحائز، یہ آپ کا نام تھا، اور آپ کی بہن کا نام تھا حضرت مریم۔ ایک یہ مریم ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کا نام اسی کے نام پہ تھا، ان کا نام بھی مریم تھا، ان کا نام بھی مریم تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی کا نام بھی عمران تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس انہیں صندوق میں ڈال دینا اور پھر صندوق پانی میں ڈال دینا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بیٹی کو کنارے کنارے بیچتے رہنا، دیکھتی رہے کہ وہ صندوق جاتا کہاں ہے، تاکہ تمہیں تسلی رہے کہ وہ ضائع نہیں ہوا، وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ان کا نام بھی مریم تھا، مریم بنت عمران، آپ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی کہ دیکھیں کہ یہ صندوق جاتا کہاں ہے۔ تو وہ صندوق چلتے چلتے فرعون کے محل تک پہنچ آیا، اسے پکڑ لیا گیا، اسے اٹھا لیا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بچپن میں ہیں، دودھ پی رہے تھے، تو اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کے اوپر یہ کرم نوازی فرماتا ہے کہ ان میں ایسا حسن پیدا فرما دیتا ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ قربان ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اور یہ معجزہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا تھا۔ جب انہوں نے اس فرعون نے صندوق کھولا تو وہ فدا ہو گیا، اور خاص طور پر حضرت مریم کہنے لگی یہ تو میں نے جانے نہیں دینا یہ بچہ، بس یہ بچہ اب میرا ہے۔ فرعون نے 100 بہانے کیے کہ یہ مارے گا مجھے، قتل کر دے گا، میری حکومت ختم کر دے گا۔ اس نے کہا تو جو بھی ہو، بس یہ بچہ اب میرے پاس ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، وہ چاہے تو اپنے پیاروں کو دشمنوں کے گھر میں پال دے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اس لیے کہ تم میری نگاہوں کے سامنے تیار ہوتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب دودھ پلانے کا مرحلہ آیا
تو جو بھی دائی آتی آپ اس کا دودھ نہ پیتے۔ اب فرعون بڑا پریشان ہوا، بچہ بڑا حسین و جمیل ہے، دودھ نہیں پی رہا، تو کروں کیا؟ اتنی دیر میں وہ آپ کی بہن جو کنارے کنارے آ رہی تھی وہ بھی گھر میں آ گئی، اور اس نے سارا منظر دیکھا اور کہا کہ میرے نظروں میں ایک خاتون ہے جو نہایت ہی نفیس اور پاکیزہ ہے، میں امید کرتی ہوں اگر وہ دودھ پلائے گی تو یہ بچہ دودھ پی لے گا، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اسے نہ بلا لوں۔ اب یہ پریشان تھے کہ ٹھیک ہے بچے کو دودھ پلانے کا، جاؤ جا کے اسے بلا کے دو۔ تو آپ کی بہن گئی اور جا کر اپنی والدہ کو بلا لیں کہ رب نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ سچا ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا نا تمہاری طرف واپس لوٹاؤں گا، تو واپس آ رہا ہے بچہ، آئیں آپ ساتھ چلیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ساتھ آئیں، آ کے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ فرعون نے کہا جی آپ کو تنخواہ ملا کرے گی، آپ کو تنخواہ ملا کرے گی، آپ آیا کریں بچے کو دودھ پلایا کریں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی پیدائشی ہی کمال والے ہوتے ہیں۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھر میں آتی اور آپ کو دودھ پلاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ وہاں رہے، بڑے ہو گئے، 12 سال کی عمر تھی آپ کی، اور اللہ کے نبی ہر ایک کے اوپر شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہوتے ہیں بچپن سے ہی۔ آپ گئے بازار میں، آپ نے دیکھا کہ 2 شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ان میں سے فرعونی تھا اور ایک اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تھے، فرعونی اقتدار میں تھے۔ آج کے زمانے میں یوں سمجھ لیں کہ ایک صاحب اقتدار ہوں اور ایک اپوزیشن میں ہوں، اور اقتدار والے اپوزیشن والوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں ہر زمانے میں۔ تو یہ فرعونی ایک اسرائیلی کے ساتھ لڑ رہا تھا، وہ اسرائیلی غریب تھا، کمزور تھا، فرعونی اس کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی، انہوں نے کہا جی میری مدد فرمائیں، یہ مجھے مار رہا ہے، مجھے چھڑائیں اس سے۔ آپ نے اس سے چھڑانے کی کوشش کی، وہ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ اقتدار والے بڑے ظالم ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ اقتدار ہمارے پاس ہے، وہ چھوڑ نہیں رہا تھا، وہ مار رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑاتے چھڑاتے اسے مکہ مارا، وہ مر گیا، وہ فرعونی مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ پہلے ہی فرعون میرے بارے شک کرتا ہے، اس کا ایک عزیز بھی مر گیا ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے اور مجھے نقصان پہنچایا جائے۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے مدین کی طرف، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ مدین یہ مصر سے 145 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، 145 میل پہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ پھر آپ 10 سال سے زائد عرصہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور ان کے پاس رہے، اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ کا پھر آپ سے نکاح کیا، اور پھر آپ واپس تشریف لائے، کوہ طور پہ تشریف لائے، اور کوہ طور پہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو وہ ان سارے واقعات کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، جب تمہاری بہن چل رہی تھی پھر کہا کہ کیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں، وہ خاتون بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، تو ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس واپس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ سبحان اللہ، نبی کے پیار کرنے والوں کی ہمیں شان اللہ آنکھیں ٹھنڈی رکھتا ہے۔ ولا تحزن، اور ہم نے تمہاری ماں کو کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بچپن کے واقعات۔ اب اگلی بات، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور تم نے ایک جان کو قتل کیا، وہ فرعونی جو مر گیا تھا مکے سے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور آپ نے ایک جان کو قتل کیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے آپ کو غم سے نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور تمہیں خوب جانچا، خوب آزمائشوں میں ڈالا، مختلف آزمائشوں میں ڈالا، اور اللہ نے ہر آزمائش سے آپ کو نکال بھی دیا۔ ماں سے دور صدوق میں ڈالا، یہ بھی تھوڑی آزمائش ہے، اور پھر صدوق کو جناب کنارے کنارے لگا کے فرعون کے گھر میں بھیج دیا، پھر فرعون کے گھر میں آپ کو پالا پوسا بڑا کیا۔ یہ مختلف آزمائشیں تھیں۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، تو آپ کئی برس مدین والوں میں کے پاس رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، تو پھر ایک ٹھہرے ہوئے وقت پر آپ حاضر ہوئے۔
وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے۔ عام بندوں کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ لیکن اللہ اپنے نبیوں کو خاص اپنے لیے بناتا ہے، اور جسے اللہ اپنے لیے بناتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ جو میرے پیارے بندے ہیں ان کے راستوں پہ چلو، تمہیں کامیابی ملے گی۔ اللہ ہمیں ان پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔